السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، میرے دینی بھائی ماں بہنیں، آج میرا دل میں ایک خیال پیدا ہوا، کچھ وہ ویڈیو بناؤں جو عام طور پہ بہت سارے 90% 90% لوگوں کو معلومات نہیں ہے، 90% لوگوں کو معلومات نہیں ہے۔ جس وشے پر آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، 90% لوگوں کو معلومات نہیں ہے، تو بہت اچھا ماشاء اللہ کام کی ویڈیو ہے۔ آپ لوگ ضرور لاسٹ تک بنے رہے، پورا سنیں سمجھیں اور اپنے بھائیوں تک شیئر کریں ضرور، اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو لوگ نیاز نظر فاتحہ کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بہت خاص ہے، اور جو لوگ نہیں بھی کرتے ان کے لیے بھی پورا ویڈیو دیکھیں تو بتاؤں گا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما نافعا وعملا صالحا رزقا واسعا وحلالا طیبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میں آج اس وشے پہ بات کرنے والا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ والسلام، حضور علیہ السلام اور ان کی جو اہل بیت ہیں، ان کی جنم تاریخ، ان کی جو ولادت ہوئی، دنیا میں کون سی تاریخ کو تشریف لائے، یہ دنیا سے کوش کیے، پردہ فرمائے، ان کی شہادت کون سی تاریخ کو ہوئی، زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہمیں اتنا یاد ہے غریب نواز کی چھٹی، یہ ہمیں پتہ ہے، غریب نواز کی چھٹی پتہ ہے، بالکل کرنا چاہیے، آل رسول ہے، بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ غوث پاک کی 11 شریف ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہے، ضروری ہے وہ بھی، لیکن یہ بعد میں، بہت بعد میں۔ یہ اولاد ہے کس کے؟ ان کو اتنا جو مقام مرتبہ ملا کس وجہ سے؟ فرزند رسول ہے، یہ رسول کی آل ہے۔ غوث اعظم ہو گئے، خواجہ غریب نواز ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنا ہے، بندے نواز ہے حیدرآباد میں، سید بدی الدین زندہ شاہ مدار کانپور، صابر پاک، جتنے بھی سید ہیں بڑے بڑے، بنگلہ دیش میں سید شاہ جلال اولیاء، پاکستان میں لال شہباز قلندر، تو ایسا جتنے بھی بہت بڑے بڑے، جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں، سیداد ہیں، ان کی ہر رسول اللہ کی ہر عاشق کی، ہر اولیاء کی، ہر جانثار اصحاب کی تعظیم ضروری ہے، ان کی تعظیم کرے ضروری ہے۔ لیکن یہ بعد میں ہے، سب سے اصل کون ہے خاص، ان کی مقام کا اندازہ لگائے اس سے۔ اللہ نے روئے زمین میں، پورا روئے زمین میں سارے نبیوں میں، روئے زمین میں سارے نبیوں کی گھر میں سے، ساری نبیوں کی اولادوں میں سے اللہ نے انہیں چنا جنت کی حقدار بنانے کے لیے۔ ان کے مقام کیا ہوگا، سوچے نا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ان کی شان میں۔ چلیے اس پہ آگے بات کروں گا تو انشاءاللہ۔ حضور پہلے چلتے، حضور علیہ السلام، حضور کی ولادت، حضور کی اس دنیا میں تشریف لانے کی تاریخ کیا تھی؟ زیادہ تر علماء کا مطلب یہ رائے ہے 12 ربیع الاول، چلو مان لیتے۔ کچھ علماء کا کہ وہ ہے 17 ربیع الاول، اور 27 سفر شہادت کا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول میں شہادت بھی ہوئی حضور کی، مطلب وصال بھی ہوئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ جس سال ابرہہ بادشاہ ایمن کی ہرقل، ابرہہ بادشاہ نے جس سال خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے، اور اللہ نے ابابیل کو بیچ کے اس کو پورا فوج کو ہلاک کیے تھے، سورہ فیل میں اس کا واقعہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ رب فرمانے محبوب، آپ نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی ابرہہ ہرقل بادشاہ، ایمن کا بادشاہ تھا وہ،
خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا 1000 بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کے. اللہ نے چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا پورا فوج کو. یہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے. اللہ کے آگے کچھ نہیں. اپنے قرآن نے فرمایا علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین، محبوب کیا آپ کا رب سارے بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ بے شک سارے بادشاہ کا بادشاہ. تو حضور علیہ السلام کی وصال مطلب ولادت، دنیا میں تشریف لائے، ظہور فرمائے حضور جس سال ابرا بادشاہ نے خانہ کعبہ میں حملہ کیا تھا اسی سال، ہجری میں نہیں. حضور کی دنیا میں تشریف لانے کا، ظہور کا، ولادت کا ہجری سے مطلب نہیں ہے. ہجری بعد میں، کبھی بعد میں. جس سال بادشاہ نے حملہ کیا تھا ابرہا نے، اسی سال عام الفیل، اسی سال حضور کی ولادت ہوئی. اور حضور کی شہادت کبھی ہوئی ہے، دنیا سے تشریف کبھی لے کے گئے، پردہ فرمائے 11 ہجری میں. 11 ہجری میں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پورا مکمل زندگی ہے 63 سال کی، 63. نبوت کی اعلان کرنے سے پہلے 40 سال تک مکہ معظمہ میں حضور تھے اپنی وطن میں. تو اس وقت بھی جب نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، اس وقت مکہ مشرک مکہ، کفار مکہ حضور کو صادق الامین کے لقب سے پکارتے تھے، بلاتے تھے. صادق الامین یعنی صادق مطلب سچا، امین مطلب امانت دار. مشرک، کفار مکہ، مشرک یہ حضور کو لقب دیا کرتے تھے، یہ نام سے بلایا کرتے تھے. صادق الامین ہے، سچے اور امانت دار. اس کے بعد جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تب ان لوگوں نے ستانہ پریشان شروع کیا. جب ستانہ پریشان کرنا شروع کیا تب رب کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ محبوب اب ہجرت کر لے، مکہ کو چھوڑ دے، مدینہ چلے جائے. تو حضور نے نبوت کی اعلان حضور نے کیے 40 سال کی عمر میں، اور 40 سال کے بعد 13 سال تک مکہ معظم میں دین کی کام کیا، تبلیغ کی. 40 اور 13 کتنا ہو گیا؟ 53. اور 53 سال کی عمر میں مکہ سے حضور نے ہجرت فرمائی. کدھر؟ مدینہ منورہ میں. وہاں پہ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہا، پردہ فرمائے 63 سال کی عمر میں، 11 ہجری میں. تو جس سال مکہ سے مدینہ ہجرت کرے گئے تھے اس سال سے ہجری کی گنتی شروع ہوئی. اسی سال سے ہجری، یاد رکھے، اسی سال سے ہجری کی گنتی شروع ہوئی. دوسرا، مولا کائنات رسول کے آل بیت کی تاریخ بتا رہا ہوں، ولادت کی اور شہادت کی. تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی ولادت کب ہوئی؟ جس سال ابرا بادشاہ نے خانہ کعبہ میں حملہ کیا تھا اسی سال حضور کی ولادت ہوئی. اور حضور کی ولادت کے ٹھیک 30 سال بعد، ٹھیک 30 سال بعد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے. 30 سال. 13 رجب، تاریخ کون سی؟ 13 رجب. اور شہادت 21 رمضان. ولادت بھی دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے اندر، شہادت ہوئی تو بھی کوفہ کی مسجد کے اندر. ان کے غلام نے، ابن ملزم نے فجر کی نماز کے وقت میں حملہ کیا تھا سر پہ، زہر لگا کے تلوار سے. تو مولا کائنات کی، تو اس تاریخوں کو یاد رکھے. 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت ہے، تشریف لائے دنیا میں 13 رجب کو. اور 21 رمضان کو دنیا سے پردہ فرمائے. پھر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ولادت ہے 20 جمادی الثانی، 20 جمادی الثانی. اور شہادت ہے 13 جمادی الثانی 11 ہجری میں. خاتون جنت کی شہادت ہے 11 ہجری میں. جس سال حضور دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرمائے دنیا سے، اسی سال خاتون جنت بھی اس دنیا سے پردہ فرمائی، رخصت ہوئی 3 جمادی الثانی میں، 11 ہجری میں. سب تاریخوں کو یاد رکھیں. پھر امام حسن مجتبیٰ 15 رمضان، کیونکہ ویڈیو بعد میں بتاتا ہوں. 15 رمضان مولا حسن کی ولادت ہے. شہادت ہے 28 صفر، زہر دے کے شہید کیا گیا تھا. کہیں علماء میں، کہیں بیانوں میں تذکرہ ہوتا ہے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دینے والا کون تھا، کیوں زہر دیا گیا.
ان کی شہادت کا ذکر ہوتی ہے؟ زہر دینے والا کون، دلانے والا کون، کیوں زہر دیا گیا، کیوں زہر دلایا گیا، کیوں زہر دیا گیا حسن مصطفیٰ کو؟ ذکر ہوتی ہے، کہیں سنا آپ لوگوں نے؟ دکھ کی بات نہیں ہے۔ یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے، اگر آپ جنت کی خواہش مند ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنت کی مالک بنایا، جنت کی حقدار بنایا، انہیں چھونا ہے پورا روئے زمین میں سے۔ حضور نے نہیں فرمایا الحسن الحسین السیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حسنین کریمین، میرے حسن حسین نوجوانان جنت کی سردار ہے۔ اور خاتون جنت کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ سیدۃ النساء شباب اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جتنے بھی عورت میں جنت میں جائیں گے، چاہے کسی نبی کی بیوی ہو، کسی نبی کی بیٹی ہو، سب عورتوں کی جنتی عورتوں کے سردار ہے۔ کون ہے؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کا 15 رمضان، پھر ولادت، پھر شہادت 28 سفر کو، پھر امام حسین جدی علیہ السلام 3 شعبان ولادت 4 ہجری میں، 3 شعبان 4 ہجری ولادت، اور شہادت 10 محرم 61 ہجری، حضور علیہ السلام کی 50 سال بعد۔ اب سوچے یہ سب تاریخوں کو آپ لوگوں کو جاننا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ نیاز نظر کرتے ہیں تو یہ سب تاریخوں کو یاد رکھے، جیسا 6 11ویں یاد رکھتے، یہ سب تاریخوں کو یاد رکھے، میری بات کو سنیں، یہ سب تاریخوں کو یاد رکھے۔ اگر ان کے نام سے جس دن ولادت ہے اس دن آپ کسی غریبوں کو کھانا کھلا دے، کسی غریبوں کو کپڑا دے دے، شہادت کا دن کسی غریبوں کو کپڑا دے دے، کھانا کھلائے، کیونکہ یہی جنت میں آپ انہیں کی تابعداری میں جائیں گے۔ آپ کو جنت جانا ہے، جنتوں کی عورتوں کے سردار خاتون جنت ہے، تمام ماں بہنوں کو یہ یاد رکھے۔ خاتون جنت کی ولادت کبھی 20 جمادی الثانی اور شہادت 3 جمادی الثانی، سب تاریخوں میں غریبوں کو کھانا کھلا دے، خاتون جنت کی سنت ہے، اس کو وہ کرے۔ ہمیشہ ساحل کبھی ان کے دروازے سے خالی جاتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ ساحلوں کے لیے نہیں بھی رہتا، بنا کھا کے بھی دے دیتی تھی۔ انہوں نے اپنے مہر میں کیا مانگا بابا سے جانتے ہیں آپ لوگ؟ جب حضور نے فرمایا علی سے تمہارا نکاح طے پایا، کیا آپ راضی ہو؟ ہاں میں راضی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ تو کاغذ میں لکھ کے رکھی، کاغذ میں لکھ کے دی کہ آپ کی ساری گناہگار امتیوں کی آپ شفاعت کریں گے، مہر میں مجھے یہ دے۔ آپ نے یاد رکھا خاتون جنت کو، رسول اللہ کی شہزادی ہے، جن کی اولادوں کے لیے جنت سے کپڑا آ سکتا ہے۔ اس خاتون کی نکاح کیسے ہوا جانتے ہیں آپ لوگ؟ پرانے لباس میں، پرانا لباس۔ آج بیٹیوں کی شادی میں کروڑوں روپے خرچہ کرنے والوں کل قیامت کے دن حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ خاتون جنت نے اس کے لیے پرانے کپڑے میں کوئی سجاوٹ نہیں، کچھ نہیں، ودا ہوئی۔ چاہتی تو جنت سے اچھا لباس آ جاتا، جن کی اولاد کے لیے جنت سے لباس آ جاتا ہو۔ عید کے موقع پر دوسرا دن صبح عید تھا، بیٹوں نے پوچھا اماں کل عید ہے، ہمارا کپڑا کہاں ہے؟ خاتون جنت فرماتی ہے تمہارے کپڑا درجی کے پاس ہے۔ صبح ہوتے ہوتے جبریل ہمیں جنت سے جڑا لے کے آتے۔ امام حسین کے لیے لال اور حسن مصطفیٰ کے لیے ہرا، سب رنگ کی۔ تو جن کے اولادوں کے لیے جنت سے کپڑا آ سکتا ہے، اس خاتون کی نکاح میں اس خاتون کے لیے جنت سے لباس نہیں آ سکتی؟ پرانا لباس میں نکاح ہوئی، ودا ہو کے اپنے شوہر کے گھر گئی۔ اس لیے کل کو کسی بھی رسول اللہ کی امت اگر غریب ہو،
اس کی بیٹی کو نکاح میں دینے کے لیے کپڑا نہ ہو، کوئی اچھا لباس نہ ہو، تو اندر سے دکھی نہ ہو، وہ یاد کر کے تسلی کر لے خاتون جنت کی نکاح کا ڈریس کیسا تھا، کسی پرانے کپڑے میں بدا ہوئی. کوئی غریب ہو تو دل میں ملال نہ ہو، افسوس نہ ہو. اس لیے ان تاریخوں کو یاد رکھے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کسی غریب کی بچے کی شادی میں مدد کرے، کسی کی مدد کرے، کسی غریب کی. اگر اللہ نے دولت دیا ہے دولتوں کی صحیح کام میں لگائے. کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا بہت بہت مصیبت ہو جائے گی. دنیا جتنا آسان ہے آخرت اتنا آسان نہیں ہے. یاد رکھیں. ان تاریخوں میں کسی غریبوں کو کھانا کھلا دے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کسی غریب کو کپڑا دے. کچھ لینا نہیں چاہتے ان کو محبت سے دے دے، اس حساب سے کہ اس کو احساس نہ ہو، آسانی سے قبول کر لے، اس حساب سے ان کی مدد کرے. اللہ نے آپ کو دیا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا بہت مصیبت ہوگی. یاد رکھیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ انما الاموالکم و اولادکم فتنہ. یہ مال اولاد یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے اگر تم نے صحیح راہ میں نہیں لگایا. تو اپنی بیٹیوں کی شادی میں آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں اور آپ کی بازو میں دوسرے غریب کی بیٹی گھر میں اسے ہی بیٹی ہے، پیسہ نہیں باپ کے پاس شادی کرنے کی. اللہ کی واسطے رسول اللہ کی امت ہے. غور و فکر کرے، سوچے. مجھے یہ سب بات کرنے بہت اچھا لگتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. مجھے کاش میں کچھ کر سکتا. آپ لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں جس دن میں اس لائق بنا، میرا چینل اس لائق بنا، اس میں سے 80% یہ چینل کا کمائی صرف ان غریب بہنوں کے لیے شادی کے لیے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، کن کے بیٹے نہیں ہیں، خالی بیٹیاں ہیں. بیٹیوں کو شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس اولاد کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بڑھوتی میں پیسہ آ رہا ہے. ایسے لوگوں کی مدد کروں گا انشاءاللہ. یہی میری مقصد ہے. اس چینل میں سے یہی کروں گا. کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہو، کسی پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، میں ذات دھرم مذہب کچھ بھی نہیں دیکھوں گا. جس طرح اللہ مجھے اس لائق بنایا، میرا چینل اس لائق بنا، صرف 80% چینل کا کمائی صرف اسی کام میں جائے گا. آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. مجھے بولتے ہوئے دکھ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، لائک شیئر کرے. یہ سب بات اللہ اس کے رسول کی بات بتانے کے بعد اگر مجھے آپ لوگوں کو یہ بولنا پڑے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، تو یہ میری بدقسمتی ہے. آپ لوگوں کو کچھ نہیں بولوں گا، یہ میری بدقسمتی ہے. آپ لوگوں کو یہ بولنا پڑتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے. میری بدقسمتی ہے. اس کے لیے اب یہ تاریخ بتایا کہ رسول کی آل بہت خاص ہے. نماز میں ہم نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، پڑھتے ہیں نا نماز میں. ہر فرقے میں نماز میں یہی پڑھتے سلام پھرنے سے پہلے. التحیات للہ والصلاوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول، وہ بھی صحیح. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہی تو پڑھ کے سلام پھرتے نا. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمایا تھا. چلیے انشاءاللہ ان تاریخوں کو یاد رکھے جو بتایا ہوں. ان تاریخوں کو غریبوں کی مدد کرا کرے، کپڑا دلائے.
مدد کرے، راشن دلائے، تو رسول بھی خوش ہوئیں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے، اہل بیت بھی اب پر خوش ہوئیں گے۔ اگر اہل بیت اب پر خوش ہو گئے تو یقیناً رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گی۔ اب کی آخرت میں مغفرت اب کی پکی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب قبول ہوئے گا ان کے صدقے میں، یاد رکھیں ان کے صدقے میں۔ نماز جیسا کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز میں کیسا نماز پڑھنا چاہیے کوئی نہیں پڑھ سکتا، بھلے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا کچھ بھی آپ کو یاد نہیں آنا چاہیے، دنیا کا کچھ بھی نماز میں یاد آ گیا تو نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں سکتا۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز میں جو بھی کمی رہ گئی، کچھ نقص رہ گئے روزے میں، یہ سب قبول ہوں گے ان کے صدقے میں، رسول کے آل کے صدقے میں اللہ قبول کرے گا، ان سے سچی محبت کرے گا۔ چلیے انشاءاللہ ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے جو جہاں کہیں بھی اللہ سب کو زندگی میں کامیاب کرے، رسول اور رسول کی آل کی سچی محبت نصیب فرمائے، دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے والدین بحیات مولا کریم اپنی حبیب آل کے صدقے میں ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے، جتنی ان کے بھی والدین دنیا سے کوش کر چکے مولا ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام عالم اسلام کی مرحومین کی رب مغفرت فرمائے۔ اللہ حافظ۔